بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Bismillahirrahmanirrahim. We are starting with Surah Al-Furqan, ayah number 21, and we are also in the process starting with juz number 19. ہم 19ویں سپارے سے شروع کر رہے ہیں. جہاں پیچھے بات ختم ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ کفار کی بھی بات ہو رہی تھی، اور یہیں سے وہ پروسیس دوبارہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے آج کا ہمارا لیسن شروع ہو رہا ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، and said those who لا یرجون، وہ نہیں امید رکھتے، they do not expect or hope for، لقاءنا، our meeting، ہماری ملاقات کی، یعنی ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، why not، انزلا، اتارا گیا یا اتارے گئے، was sent down، علینا، ہم پر، upon us، الملائکہ، the angels، فرشتے، او، یا، اور، نرا، ہم دیکھیں یا ہم دیکھتے، we see، ربنا، اپنے رب کو، ہمارے رب کو، our رب، our sustainer، لقد، البتہ تحقیق، most certainly، استکبروا، انہوں نے تکبر کیا، they assumed greatness، فی، میں، ان، انفسہم، اپنے نفسوں کے، their souls، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، and they rebelled، عتواً، سرکشی، a rebellion، کبیرہ، بہت بڑی، big، great. ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت ہے. یہاں پر سلسلہ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام کفار کے پاس آیا تو انہوں نے فرمائشیں شروع کی، مگر یہاں پر ان کی جو ڈسکرپشن دی جا رہی ہے یا جو پہلی ان کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. دیٹ از لا یرجون لقاءنا. So that is key. That's kind of the buzz area in this ayah. لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رب سے ملاقات کی امید نہ ہونا is one of those factors جو کفر اور ایمان کے بیچ میں ہے. اس کے ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف ایمان ہے. آخرت پر یقین ہونا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہ صرف ملاقات کی امید رکھنا بلکہ رب کی ملاقات کی خواہش رکھنا، رب کی ملاقات چاہنا. مومن کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوتا ہے، یقین رکھتا ہے. لا یرجونا سے یہ بھی معنی لیے گئے ہیں جو کہ آپ کے ترجمے میں ہے کہ ان کو امید نہیں ہے، they don't hope to meet اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یا یہ ہے کہ لا یرجونا کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ کیونکہ رب کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے اللہ کی ملاقات کا. اور ہم پھر وہی والی بات کریں کہ ہم نے جب تقویٰ کی ہر دفعہ بات کی ہے تو what is تقویٰ؟ So it's a word that sometimes used very loosely and very often and very lightly, but it is a combination of hope and fear.
رجا اور خوف کے بیچ کی چیز تقویٰ ہے، اور یہاں پر رجا کی بات ہے مگر رجا کے ساتھ خوف بھی شامل ہے. سو دس از ایکچولی آخرت پر جو یقین ہوتا ہے نا، وہ تقویٰ کی ایک بڑی آئیڈیل مثال ہے. لا یرجون لقاءنا، جب آپ امید رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کی تو آپ اس کی رحمت میں امید بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا، مگر آپ اس کی نارضامندی یا ڈسپلیجر سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. اینڈ سو a believer is always somewhere in between these two. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمائش کیا کی، ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ یعنی اگر آپ ہمیں یقین دلانا ہی چاہتے ہیں تو ہم پر کوئی فرشتہ آتا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. دنیا میں فرشتے کا نظر آنا دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو جیسے انبیاء علیہ السلام کو نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، یا صحابہ یا نیک لوگوں پر اترتے ہیں مددگار کے طور پر رب تعالیٰ کے فرشتے، مگر وہ ظاہر ہے کہ نظر اکثر نہیں آتے. جیسے بدر میں فرشتوں کا آنا ہم نے سارا قرآن میں پڑھا ہے، مدد کے طور، مددگار کے طور پر آنا، مگر وہ اکثر نظر نہیں آتے. کبھی انسانی فارم میں بھی آئے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فارم میں نظر آئے صحابہ کو، مگر وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. نارملی اینجلز جب دنیا میں آئے ہیں تو وہ کیا چیز لے کر آئے؟ قرآن میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ عذاب لے کر آئے، یا ہم شروع سے سنتے آئے ہیں موت کے فرشتے. ایوری پرسن، ایوری ہیومن's death is kind of the place or the point where one moves or transits from one realm of this dunya to the next realm which is barzakh, and then onwards to آخرہ. تو یہ لوگ جو فرشتوں کے آنے کی فرمائش کر رہے تھے، آخرت میں انہیں سزا اس کی ملے گی، کیونکہ یہ لوگ اس کو بڑا لائٹلی لے رہے تھے جو وارننگز انہیں دی جا رہی تھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تکبر کیا، کبر کیا. اچھا، جملہ یہاں تک بھی ہو سکتا تھا لقد استکبروا، مگر آگے کہا جا رہا ہے فی انفسہم، ویری پراؤڈ آف دیم سیلوز، اپنے نفس میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا. اور کبر بنیادی طور پہ ہے کیا؟ کہ کوئی اور آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو، انسان اپنی ذات میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی بڑی چیز سمجھ رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اجعلنی صبورا، اے رب مجھے بنا دے بہت صبر کرنے والا. تو صابر ایک فارم ہے روٹ صبر سے، صبورا پھر ایک ڈفرینٹ فارم آ جاتا ہے، وہ سپرلیٹو یا زیادہ کے لیول پہ آ جاتا ہے. وجعلنی شکورا، اتنی پرفیکٹ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت شکر کرنے والا بھی بنا دیجیے. کیونکہ بندہ دو سٹیٹس میں سے ایک ہی میں ہوتا ہے، یا نعمت مل رہی ہوگی تو وہ شکر کی سٹیٹ میں ہے، یا جب تکلیف کی حالت میں ہے یا آزمائش کی حالت میں ہے تو وہ صبر کی حالت میں ہے. وَجَعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا، اور بنا دے مجھے میری اپنی نگاہوں میں چھوٹا. Make me small in my own eyes, in my own sight. وَفِي عَيُونِ النَّاسِ كَبِيرًا، مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے، پر اے اللہ مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ میں بڑا ہوں. انڈائریکٹلی یہی دعا کی جا رہی ہے نا، کہ میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا رہوں. میں سمجھتا رہوں کہ میری ابھی امپروومنٹ میں بہت گنجائش ہے، مجھے اپنی بہت ساری غلطیوں کو سدھارنا ہے، میرے رب مجھے آپ کے آگے بہت ہمبل ہونا ہے. لیکن لوگوں کی نظروں میں، اچھا لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس دعا میں، کیونکہ ریا سے منع فرمایا گیا ہے، اور مومن کوئی بھی نیکی اس لیے نہیں کرتا that people think big of him. تو کلیئرٹی کیا ہونی چاہیے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر رہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں بڑا نظر آؤں. اور اسی لیے بیلنس کیا کرتا ہے اس دعا میں، وفی اعین الناس کبیرہ، اور اپنی نظروں میں صغیرہ رہوں. تو میں I shouldn't be preoccupied with my own gift and goodnesses and the good that I do. I should always be thinking ابھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے، ابھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے، میں بہتر ہو سکتی ہوں.
لیکن لوگ مجھے اچھا سمجھیں. اس کے ایک اور مثال آپ کو احادیث میں ملتی ہے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلاصہ آپ کو حدیث کا بتا رہی ہوں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, اگر سب لوگ اس کے اخلاق کی زیادہ تر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جلد ملنے والی خوشخبری. تو وہاں بھی ہے کہ لوگ کئی دفعہ جو گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہ صحیح دے رہے ہوتے ہیں. اب لوگ بڑا کس سے مانیں گے, اور یہ وہ والا بڑا نہیں ہے کہ مال زیادہ ہے, یہ وہ والی بڑائی ہے جس میں انسان کے اخلاق, کردار, لیجسی جو وہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, اس نے کتنا بینیفٹ کیا, دوسروں کے دلوں سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں, یہ والی چیز. ٹھیک ہے, تو اٹس اے بیوٹیفل دعا. بٹ یہاں پر جن کی مثال دی گئی وہ کیا مثال دی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہتے ہیں. وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. اچھا, عطوف کیا ہوتا ہے؟ بغاوت ہے, ریبیلین ہے, سرکشی ہے. لیکن کس قسم کی سرکشی ہے؟ یہ وہ سرکشی ہے جو کہ کبر کی وجہ سے انسان کرتا ہے. یعنی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو جو اس میں سرکشی یا نافرمانی رب کی آتی ہے. سورہ مریم میں بھی دیکھا, یہ ٹپیکل ایک سٹائل آپ کو مکی صورتوں کا ملتا ہے. ون ورب اینڈ دین ون ناؤن اینڈ دین ون ایڈجیکٹو, ایک فعل, اس کے بعد ایک اسم, اور پھر ایک صفت بھی اس اسم کی آ رہی ہے بتانے کے لیے کہ یہ کتنے, اور سیم روٹ سے دو الفاظ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, عطوف بھی ہے اور عطون بھی ہے, دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ فرقان کے اگر آپ تھیمیٹکلی دیکھو گے تو ایک تھیم دوستی ہے اور ایک تھیم قرآن ہے جو کہ بہت پریڈومیننٹلی ملتی ہے. اور پھر آف کورس اینڈ میں جب آپ دوست صحیح رکھیں گے اور آپ قرآن کو اپنا دوست بنا لیں گے اور آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انسان آہستہ آہستہ عباد الرحمن انشاءاللہ بن جائے گا, اور وہ ٹورڈز دا اینڈ ہے. یوما, جس دن, یرون الملائکہ, جب وہ دیکھیں گے فرشتوں کو, on the day when they will see the angels. یعنی ابھی تو یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہی فرشتے ہمیں دکھات کیوں نہیں دیے جاتے, مگر جب اصل میں وہ دن آئے گا جب وہ فرشتے دیکھیں گے. اب وہ کس وقت فرشتے دیکھیں گے؟ یا وہ اپنی موت کے وقت دیکھیں گے یا وہ عذاب کے وقت دیکھیں گے. لا بشرا, لا نہیں, ناٹ, بشرا خوشخبری, گلیڈ نیوز, گلیڈ ٹائڈنگز. اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہے. یومئذ, اس دن, on that day, للمجرمین, ان لوگوں کے لیے جو مجرم ہیں, for those who are criminals. جس دن کی جلدی مچا رہے ہیں اس دن کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے ان کے لیے. The word bushra comes from the root bashar, and bashar is used for skin. The word bashar is also used for humans. بشرا اس خوشخبری کو کہتے ہیں جس کا اثر آپ کی سکن پر نظر آنا شروع ہو جائے. یعنی ہوتا ہے نا, آپ کبھی جیسے بہت خوش ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ تم تو گلو کر رہی ہو, اور کئی تکلیفیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا اثر آپ کے اوپر فزیکلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بشرا اس خوشخبری کو کہتے ہیں جس کا اثر آپ کی فزیکلی آپ کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے. لا بشرا یومئذ للمجرمین, اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے, and they will say, وہ یہ رو رو کے کیا کہہ رہے ہوں گے, ہجرم محجورا, آڑ ہو, ایک آڑ, ایک دوری ہو, ایک فاصلہ ہو. اٹس انٹرسٹنگ کہ آپ پہلے لفظ ہجر کو دیکھیے, سورۃ الحجر بھی ہے قرآن پاک میں. ہجر کہتے ہیں بہت سخت پتھر کو. یہاں پر ہجرم مہجورہ کیا ہے کہ وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے may there be a barrier between us and them. یعنی جب ملائکہ آئیں گے سزا دینے تو وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ ہو جس کے پیچھے ہم چھپ جائیں, ہم بچ جائیں کسی طرح سے. آپ نارملی دیکھو تو ہجر کا لفظ کہاں قرآن میں اور آتا ہے, ایک اور سورہ کے نام میں بھی آتا ہے, سورۃ الحجرات. ٹھیک ہے, حجرہ لفظ آپ اردو میں بھی کئی دفعہ استعمال کرتے ہو. جب پتھروں سے ایک فینس سا یا ایک وال بنا دی جاتی ہے, آپ کا گھر بھی جیسے آپ باؤنڈری وال بناتے ہو, ٹھیک ہے, اب باؤنڈری وال سے آپ کے کمرے کی دیوار سے کیا ہوتا ہے, اگر دوسری طرف کوئی چیز ہو رہی ہے تو عموماً یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ اس طرف نہیں آئے گا.
ہجرہ مہجورہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دے وانٹ سچ بیریئر اور این آبسٹیکل، ایک کوئی ایسی دیوار یا حفاظت کی باڑ بیچ میں آ جائے سزا کے فرشتوں اور ہمارے، کہ ہمیں پنشمنٹ نہ ملے. وہ کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ وہی چیز جس کے لیے یہ جلدی کیا کرتے تھے، اب جب وہ چیز آئی ہے تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ عربی کا بنیادی طور پر ایڈیم یا محاورہ ہے. اور ہجر کا لفظ ایک پروہیبٹڈ یا پروٹیکٹڈ اسپیس کے لیے بھی آتا ہے، کوئی محفوظ مقام یا کوئی جگہ جہاں جانا منع ہو. ٹھیک ہے، پلیسز پروٹیکٹڈ بائی اسٹون والز. آپ ہجر اسود کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. حتیم کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے لفظ ہجر آتا ہے، کیونکہ پہلے جب شروع میں کعبہ بنا تھا تو وہ جو ایک سیمی سرکل والا ایریا، اب لوگ اگر قسمت ہو تو وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہی تھا کعبہ کا، تو اس کے لیے بھی لفظ ہجر آتا ہے. تو ہجر کے معنی روکا گیا، یعنی یہ سزا ہم سے کسی طرح سے رک جائے. لفظ ہجر انٹرسٹنگلی عربی میں عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیکاز ہوپ فلی عقل stops us from sins. Usually, by the way, it is the heart that stops you from sins, because your heart has to be in it. دل گناہ کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور ثواب کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، مگر عقل کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. مجرم لوگ رو رہے ہوں گے کہ ہم سے اس سزا کو دور کر دیں، ہمیں پروٹیکٹ کر دیں، ہماری حفاظت ہو جیسے. وَقَدِمْنَا، اور ہم آگے آئیں گے. اینڈ وی ول کم فارورڈ. اگر لغت ازداد کے حساب سے دیکھیں تو اس کا آپ کو ایٹ لیسٹ انگریزی قرآن میں اس کا اپوزٹ ترجمہ بھی نیچے مل رہا ہوگا ان دا رننگ ٹرانسلیشن، وی شیل ٹرن، یعنی ہم متوجہ ہوں گے کس کی طرف اور بڑھ کر آئیں گے کس کی طرف؟ الا ما عملو، الا طرف، ما جو عملو انہوں نے عمل کیے، من عملن ان کے کسی بھی عمل میں سے. عملن از کامن ناؤن، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، الا to ma whatever عملو they did min from عمل any deed, whatever they did, Allah subhanahu wa ta'ala is saying وَقَدِمْنَا. How scary that Allah subhanahu wa ta'ala is moving towards their deeds and every deed. So again you're seeing this from the same root, two words in the same ayah, عَمِلُوا عَمَلًا وَجَعَلْنَاهُ. تو ہم بنا دیں گے اس کو، کس کو؟ ان کے جو بھی اعمال ہیں، ان کا جو بھی عمل ہے. ایز اے پلورل، ظاہر ہے عمل تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایک لفظ اس کے لیے پیچھے عمل واحد کے صیغے میں استعمال کیا گیا، اعمال نہیں کہا گیا، تو اسی لیے آگے جو پروناؤن بھی آ رہا ہے وہ ہو کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فَجَعَلْنَاهُ، تو ہم بنا دیں گے اس کو، کس کو؟ ان کے عمل کو. سو وی ول میک اٹ، وی ول میک their deeds. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کے عمل کے ساتھ اور اسے کیا بنا دیں گے؟ حبا. حبا کے معنی ہوتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہو اگر سورج کی روشنی یا کرنیں اندر آ رہی کسی کھڑکی سے اور اس میں ڈسٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ حبا ہے، اور اس کا نہ کوئی وزن ہوتا ہے. آپ انہیں پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ ورتھ لیس ہیں. مطلب اتنی وہ چھوٹی چیز ہو گئی ہے. اور یہ بڑا میٹافوریکل ہے، کیونکہ دنیا میں کئی دفعہ جو نعوذ باللہ انسان گناہ کرتا ہے وہ بڑا بننے کے لیے کرتا ہے. اور پیچھے آپ نے فرسٹ جو آیت، اس آیت کی ہم نے آیت 21 دیکھی، اس میں آپ نے ان کے تکبر کا بھی ذکر دیکھا. سو they think big of themselves and they think big of what they do. مطلب وہ اپنے ہے نا لقد استکبروا فی انفسہم، ان کے ذہن میں تو وہ بہت کچھ بڑا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ایونچولی کیا کر دیں گے؟ حباءم، اور پھر آگے سے منثورا، نثرا، اسکیٹرڈ، ادھر ادھر بکھرے ہوئے اعمال. کئی دفعہ چھوٹی بھی چیز ہوتی ہے، اسے جب آپ کمبائن کرتے ہیں نا تو وہ کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے. آپ کی پلیٹ یا دیگچی میں ادھر 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 کوئی چاول کے 4-6 دانے ہوں گے، آپ انہیں کمبائن کرو گے تو وہ لقمہ بن جائے گا. ٹھیک، پر پھر آپ امیجن کریں کہ نہ صرف وہ حبا ہیں بلکہ وہ منصورہ ہیں.
اللہ تعالیٰ نے انہیں بکھیر کے رکھ دیا ہے. وہ اکٹھے ہو کے بھی ان کے بہت سارے اعمال جن کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, وہ اکٹھے ہو کے بھی کچھ نہیں ہو رہے ہیں. جو غبار بھی ہوتا ہے نا, جب گھوڑے یا کوئی بھاگ کے جاتے ہیں تو پیچھے جو ایک غبار, یا کئی دفعہ آپ نے اگر ڈرٹ ریسنگ کی ہو, گاڑی چل رہی ہو اور پیچھے سے بہت زیادہ, دیٹ از آلسو کالڈ ہبا ان عربک. لیکن جب اب وہ چلی جاتی ہے گاڑی یا جانور, تو کچھ دیر بعد وہ سیٹل ہو جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں رہتا. وہاں تو شاید پھر بھی مٹی کچھ جمع ہو جائے مشت بھر, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں جنت کا ذکر ہے اور وہاں پہ ال آ گیا. اصحاب الجنہ, جنت کے ساتھی. اصحاب الجنہ, the companions of جنت. کون جنت میں ساتھ ہو سکتا؟ جو یہاں بھی ساتھ ہو. ٹھیک ہے, جس سے بتا دیا گیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ آخرت میں ہوں گے. اور جس کے ساتھ دو, جو ہم نے ایک سیشن کیا تھا جب ہم نے وہ حدیث کی تھی کہ دو چیزوں کو لوگ بہت ہلکا مانتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اہم ہے, اور ان کے ضائع ہونے سے پہلے ان کی قدر نہیں کئی دفعہ جانتے. ایک وقت ہے اور ایک صحت ہے. آپ نے اور میں نے اگر جج کرنا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں, ہم دیکھ لیں گے ہم کس کے ساتھ وقت زیادہ گزارتے ہیں, یا کس کے خیال میں وقت زیادہ گزارتے ہیں, کن کاموں کو دوست بنایا ہے اور ان کاموں میں وقت زیادہ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, اصحاب الجنہ, جنت کے ساتھی. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ان کے ساتھ رکھے جو اس دن بھی ہمارے ساتھی ہوں گے. تو اصحاب الجنہ, دوسری طرف کمپینینز آف پیراڈائز, جنت کے ساتھی. یومئذ, اس دن, خیر مستقر, خیر بہت اچھا, بیسٹ. مستقر, ٹھہرنے کی جگہ, قرار کی جگہ, جائے قرار, پلیس آف ریسٹ, اسٹیبل ریزیڈنس, اس سب کے لیے, قرار کی جگہ کے لیے. اچھا, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب محبت ہوتی ہے نا کسی سے, اور وہ اللہ نہ کرے جن کے پیارے دنیا سے گئے ہوتے ہیں, تو وہ کئی دفعہ کہیں گے کہ بس ان کو تو ہم نے ان کی آخری آرام گاہ پہ پہنچا دیا ہے. واللہ عالم کہ وہ آرام گاہ ہے یا نہیں ہے. وی ہوپ اینڈ وی پرے, اور ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں. اگر والدین ہیں تو ان کے لیے نیک عمل ہمارے ان کے پاس جائیں گے. بٹ یہ جہاں بتایا گیا کہ جنت میں پہنچ کے اور پھر مستقر, ایکچولی قبر بھی آخری آرام گاہ تو ہے نہیں, کیونکہ وہ ایک برزخ کا پیریڈ ہے. آخری آرام گاہ تو انشاءاللہ جنت ہوگی. تو یہ کہا گیا ہے کہ کتنا اچھا ہے, the ultimate abode, the place of rest. لفظ قرار آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, ایک جگہ جہاں آپ ٹھہر جاتے ہیں. جو بہت ہائپر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کئی دفعہ کوئی کہے گا تمہیں قرار نہیں ہے, ہاں, تو یہاں پر وہی بات ہے, خیر مستقرا و احسن مقیلا. اچھا, خیر تو چلیں ایک لفظ ہے جو عام استعمال ہوتا ہے. احسن آپ کو پتا ہے کہ اٹس ان دا سپرلیٹو ڈگری, یہ مبالغے کا صیغہ آ گیا. سب سے اچھا مقیلا. مقیلا کو کیا سمجھیں گے, کیسے سمجھیں گے؟ قیل میں نے آپ کو کہا کہ اس کا روٹ ہے. آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہو قیلولہ, لٹرلی مینز کتنے اچھی ہے آرام کرنے کی جگہ, دوپہر گزارنے کی جگہ, نیپ کرنے کی جگہ. مقیل is the place where you nap. They shall have the best residence and the finest lodging on that day. یعنی اس دن ان کو وہ جگہ جب دکھائی جائے گی تو ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے they will get to nap. لٹرلی بتایا جا رہا ہے جیسے پورا کہ تھکن ویسے تو ہوگی نہیں جنت میں, مگر پھر بھی ریسٹ کرنے کی جگہ ہے. سبحان اللہ. جنوں کو دوپہر کی نیند کی عادت ہوتی ہے نا, ان کی حالتیں بری ہوتی ہیں. کلاس میں بےچارے اوور دی ایئرس عادی ہو جاتے ہیں, یا آفس میں. تو اٹس لٹرلی ویری ریفریشنگ جب آپ تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں. اٹس بیوٹیفل کہ یہاں پہ وہ بات کی گئی. وَيَوْمَ, اور اس دن. اب آپ دیکھو یہ ہم سمجھو 5ویں آیت پہ ہیں, کتنی دفعہ یوم آیا ہے نا, 1 2 3, and this is the 4th time, and اگلی آیت میں بھی آئے گا اور اس سے اگلی آیت میں بھی آئے گا.
تو فوکس کیا لگ رہا ہے آج کے لیسن کا؟ وہ والا دن، کیونکہ بار بار لفظ یوم یا یومئذ، یوم یا یومئذ بار بار، وہ یوم، اور اس دن تشقق پھٹ جائے گا، اور جس دن پھٹ جائے گا یا اس دن پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا کیا چیز؟ السماء، the sky، آسمان. So basically what's being said is the sky is gonna go back to its original state. حدیث میں آتا ہے نا، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، agreed upon حدیث ہے، ان اللہ تعالی یطوی السماوات بیمینہ، Allah may he be exalted will fold up the heavens in his right hand. اللہ تعالی اپنے سیدھے ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ دیں گے اس دن. وَيَأْخُذُ الْأَرْضِينَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى، اور اپنے دوسرے ہاتھ میں زمینوں کو لے لیں گے. He will take the earths in the other hand. ثم يقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، أَنَا الْمَلِكُ، I am the sovereign، میں ہوں مالک. أَنَا الدَّيَّانُ، I am the judge. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے نا جو نارملی اسماء الحسنی میں ہم نہیں اتنا کامنلی دیکھتے. الدیان، میں ہوں فیصلہ کرنے والا. أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ؟ Where are the kings of the earth؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ، Where are the tyrants؟ کہاں ہیں وہ سارے جبار؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، Where are the arrogants؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس دن سوال کریں گے. تو جس فارم میں ہمیں کائنات یا یونیورس اس وقت نظر آتا ہے، اس دن وہ والا فارم نہیں رہے گا. ہیونز کے برسٹ ہونے کی جو ذکر ہے وہ سورہ انشقاق کی آیا نمبر 1 میں ہے، الحاقہ کی آیت 15 اور 16 میں ہے، اور سورۃ الرحمن کی آیت 37 میں ہے. There can be more, but these 3 I am giving you. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. بالغمام is very important over here. غمام آپ کو پتا ہے کلاؤڈز کے لیے لفظ آتا ہے، پلورل ہے. انسیڈنٹلی غم لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، وہ بھی کلاؤڈ کر دیتے ہیں نا دل کو، آنکھیں بھی کلاؤڈی سی ہو جاتی ہیں. غمام یہی چیز ہے. بٹ واٹس امپورٹنٹ ہے اس کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں بالغمام کی، تو یہ جو با آ رہا ہے نا، اس کے حساب سے تفسیر ہوگی. اور بالغمام کے کئی تفاسیر کی گئی ہیں، کیونکہ یہاں با جو ہے، با کے نیچے زیر ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. پہلا میننگ بوجہ، بیکاز آف، ٹھیک ہے. سو the heavens will burst because of clouds. آسمان پھٹ جائے گا، اتنے زیادہ بادل ہوں گے ان کی وجہ سے. دوسرے معنی میں ب حالیہ ہے، یعنی what will be the حال اور the condition. So heavens will burst and become like a cloud. ٹھیک، آسمان پھٹے گا اور بادل کی طرح ہو جائے گا. پھر ہے ب مصاحبت کے معنی میں، یہ مطلب ساتھ کے معنی میں، that heavens and clouds both will split. دونوں ساتھ، تو یہاں ساتھ کے معنی میں ہے، دونوں ساتھ ساتھ پھٹ جائیں گے. اور پھر ہے ب ان کے معنی میں، عین نون کے معنی میں. اور یہ والا آخری معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، heavens will burst and from them clouds with angels will come. آسمان پھٹے گا اور اس میں سے، عن السما، اس میں سے بادل بھی نکلیں گے اور ملائکہ بھی نکلیں گے. تو آپ دیکھیے قرآن کے ایک ایک چیز پر کتنے معنی خوبصورت ہو سکتے ہیں، کیونکہ آگے کا حصہ ہے یہ جو آخری میننگ آپ کو میں نے امام قرطبی کا دیا، آگے کا دیکھیے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل ہوں گے، بھیجے جائیں گے. نزلہ کیونکہ پیش ہے نون پر، تو بھیجے جائیں گے. will be sent down الملائکہ، فرشتے، the angels. تنزیلا a definite sending down، یقینی بھیجنا. الملک، جو ابھی میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی، الملک یومئذ الحق للرحمن.
الملک اس دن بادشاہت, the kingdom, the sovereignty, یوم اذن اس دن, that day, الحق, ill is going to belong to, مطلب الحق یہاں پر کہا گیا ہے the truth, یعنی یقیناً یہ ہوگا, یہ حق ہے کہ اس دن بادشاہت کس کی ہوگی, للرحمن. تو ویسے تو الحق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے, مگر یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفت آ رہی ہے وہ الرحمن ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑا شکر کا مقام ہے کہ جس دن سب کچھ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ حالات ہوں گے, اس دن رب تعالیٰ اپنا کون سا نام ہمیں بتا رہے ہیں, الرحمن. وَكَانَ يَوْمًا, اور اس دن ہوگا, یا وہ دن ہوگا, عَلَى الْكَافِرِينَ, کفار کے لیے, جو ڈس بلیف کرتے تھے ان کے لیے وہ دن کیسا ہوگا, عسیرا, بہت مشکل. عسر بھی ہو سکتا تھا, نام یہاں پر دیا جا سکتا, مگر عسیرا, رحیم, عسیر, فعیل کے وزن پہ جو لفظ آتے ہیں نا ان میں بار بار ہونے کا معنی ہوتا, جس کا مطلب ہے at every step, at every stage it is going to be difficult for the disbelievers, tight, hard, tough. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا آج قرآن کے ساتھ یہ وقت گزارنا قبول فرمائے. رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو, قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے, دنیا اور آخرت میں ہمارا گائیڈ بنائے, ہمارا ہیلپر بنائے, برزخ میں اور قبر میں ہمارے لیے نور بنائے. اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو رکھے, ہمارے بچوں کو رکھے, ہمارے سب پیاروں کو اسی راستے پر, قرآن کے راستے پر رکھے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کنیکٹڈ رکھے, اس نعمت کو کبھی ہم سے جدا نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے فرینڈز کو چوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں کے ساتھ, نیک کاموں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, قرآن والوں کے ساتھ, اہل القرآن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ ہم سب کے ساتھ کرے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.